الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل لا سیما الامام المبین صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا صلوات اللہ۔ اذان محترم، محرم الحرام کے بعد سفر المظفر میں ہونے والا یہ عشرہ جو دھیرے دھیرے اب ہم سب کو 40 سے قریب کر رہا ہے، وہ تاریخ اب ہمارے درمیان آ رہی ہے کہ جس تاریخ میں شہدائے کربلا کا چہلم مناتے ہوئے تمام انسانیت امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کرتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ دور رہ کر امام حسین کی زیارت کا شرف پاتی ہے، بلکہ ساری دنیا امام حسین کی بارگاہ میں کثیر تعداد میں جمع ہو کر امام حسین کو بنفس نفیس سلام کرتی ہے، آقا کی خدمت میں عرض ادب کرتی ہے، اور پھر یہ مجمع جو پوری دنیا سے جمع ہوتا ہے، جو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں آتا ہے، یہ مجمع جو حقیقی عزاداروں کا مجمع ہوتا ہے، یہ امام حسین کی بارگاہ سے گریے کے ساتھ، بکا کے ساتھ، فریاد کے ساتھ، نوح و ماتم کے ساتھ رخصت ہوتا ہے، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ آقا اگر ہم زندہ رہے تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اگر ہم دنیا سے اٹھ گئے تو اس امید کے ساتھ اس آپ کے حرم سے جا رہے ہیں کہ آپ قبر میں بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، اور میدان محشر میں بھی ہم سب کو اپنی شفاعت کے ذریعے سے جنت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچائیں گے۔ وہ حدیث شریف کہ جس کو میں نے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی آپ کی ذات گرامی قدر سے نقل کیا کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ یقیناً میرے حسین کی شہادت کی بنا پر مؤمنوں کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہو رہی ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑنے والی ہے، اور اس کے اثرات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کروٹیں بدل رہی ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ امام حسین کی یاد میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ امام حسین کے تذکرے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، بلکہ ہر انسان امام حسین کی بارگاہ میں اپنا عقیدت کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ آقا ہم سب آپ کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم سب اپنے کو اس روئے زمین پر ہونے کے باوجود جنت میں محسوس کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے امام حسین کی بارگاہ انسانوں کو زمین کی وادیوں سے نکال کر ان عظمتوں کی بلندی تک پہنچا دیتی ہے کہ جس کو نہ تو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ جس کا کوئی حساب کر سکتا ہے، نہ جس کے بارے میں کوئی انسانی فکر پہنچ سکتی ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عزادار کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔
اور ان عزاداروں کے لیے کتنی دعا کی ہے ہمارے آقا اور مولا نے۔ اس بات کو اگر سمجھنا ہے، مستدرک الوسائل الشیعہ یہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کتاب کی ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی مولا، اس محرم کے مہینے کے آنے پر کس انداز میں سوگ مناتے تھے، اور ان عزاداران امام حسین اور ان زوار امام حسین کے لیے کتنی دعائیں فرماتے تھے۔ یہ روایت سنیں اور اس کے بعد محسوس کریں کہ حقیقتاً اہل بیت اطہار کو ان تمام زوار سے اور ان تمام عزاداروں سے کتنی محبت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ انہو کان اذا حل ہلال عاشورا اشتد حزنہ، چھٹے امام جیسے ہی عاشورہ کے مہینے کا چاند نمودار ہوتا تھا، یعنی محرم کا چاند فلک پہ دکھائی دیا اور مولا کا حزن و اضمحلال بڑھ جاتا تھا۔ راوی کہتا ہے وعاظم بکاؤہ، اور مولا کا گریہ کرنا بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ علی مصاب جدہ الحسین علیہ السلام، سرکار سید الشہداء پر جو آپ گریہ فرماتے تھے وہ بے پناہ گریہ آپ اپنے جد کے لیے، جیسے ہی چاند فلک پر نمودار ہوتا تھا یہ گریہ آپ کی آنکھوں سے شروع ہو جاتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ اس موقع کے اوپر والناس یاتون الیہ من کل جانب ومکان یعزونہ بالحسین علیہ السلام، لوگ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے وہ سب امام صادق علیہ السلام کے بیت الشرف کی طرف رخ کر کے خود کو وہاں پہنچانے لگتے تھے تاکہ امام کے بیت الشرف میں پہنچ کر امام کی بارگاہ میں ان کے جد امجد کا پرسہ پیش کریں۔ امام کی گھر کے اوپر تمام لوگ مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف محلوں سے آتے تھے، اور امام کے گھر میں ایک مجمع ہوتا تھا، ایک جمع غفیر ہوتا تھا، مولا ان کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ یہی وہ موقع ہوتا تھا کہ وَيَنُوحُونَ مَعَهُ عَلَى مُصَابِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، یہ سارا مجمع امام کے ساتھ بیٹھ کر سرکار سید الشہداء کا ماتم کرتا تھا، سرکار سید الشہداء پر گریہ کرتا تھا، سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں فریاد کرتا تھا۔ یہ سارا مجمع امام معصوم کے ساتھ بیٹھ کر، امام وقت کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارا مجمع رو رہا ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے امام جس مجمع میں موجود ہوں اس مجمع میں گریے کا کیا عالم ہوتا ہوگا، کس انداز میں لوگ گریہ کرتے ہوں گے، ہم اور آپ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خود آقا کے گریے کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی تھیں، خود آقا فریاد کر رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ اس موقع کے اوپر ثم یقول، پھر مولا اس سارے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے یہ جملے اپنی زبان اطہر پہ جاری فرماتے تھے کہ اعلموا، اے لوگو اچھے سے جان لو، سمجھ لو، ان الحسین حی عند ربہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ امام حسین دنیا سے جا چکے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حسین زندہ ہیں، حیون، امام حسین اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں۔ اور یہ تو قرآن مجید کا بھی اعلان ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ وہ دنیا سے چلے گئے، یہ نہ سمجھو کہ وہ ختم ہو گئے، یہ نہ سمجھو کہ ان کو موت آ گئی ہے، بل احیاء، وہ سب زندہ ہیں۔ کوئی بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والا کبھی مر نہیں سکتا ہے۔ مولا اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے جد سرکار سید الشہداء اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، کوئی انہیں مردہ نہ سمجھے۔ اس کے بعد مولا فرماتے کہ یرزق من حیث یشاء، وہ جیسا چاہتے ہیں رزق پروردگار ان تک پہنچ رہا ہے۔ کوئی انسان کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں یہ تصور نہ کرے کہ اللہ کا رزق امام حسین تک معاذ اللہ نہیں پہنچ رہا ہے۔
بلکہ امام حسین زندہ ہیں، حی ہیں، اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں موجود ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق کو حاصل کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ مولا آگے فرماتے کہ وہ ہوا دائمن، یہاں سے آپ توجہ فرمائیں، مولا فرمانے کہ وہ ہوا دائمن ینظر الی معسکرہ و مسرعہ، مولا حسین جہاں بھی ہیں وہیں سے جہاں پر امام حسین سے جنگ کی گئی، جہاں پر امام حسین کو شہید کیا گیا، ان جگہوں کو امام حسین دیکھ رہے ہیں، ان تمام جگہوں کے اوپر آقا کی نظر ہے۔ ومن حل فیہ من الشہداء، اور ان سب کو امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ جو امام حسین کی شہادت کی جگہ کے چاروں طرف اطراف میں یہ شہداء دفن ہیں، ان سبھی پر امام حسین کی نظر ہے۔ مولا آگے فرماتے ہوئے ینظر الی زوارہ والباکین علیہ، امام حسین کی نظریں اپنی زیارت پر آنے والے تمام چاہنے والوں کو دیکھ رہی ہیں، والباکین علیہ، اور امام حسین کی نظریں ان تمام افراد کو دیکھ رہی ہیں کہ جو آقا حسین کے لیے گریہ کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، عزاداری کر رہی ہیں، رو رہے ہیں، ان سب کو امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں میرے جد امام حسین والمقیمین العزاء علیہ، ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو عزاداری کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ وہ تمام افراد جو عزاداری کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، زحمتیں اٹھا رہے ہیں، کوئی تبرک لے کے آ رہا ہے، کوئی منبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی مصائب پر گریہ کر رہا ہے، کوئی فرش عزا پہ بیٹھا ہے، کوئی جلوس لے کے روڈ کے اوپر آ رہا ہے، کوئی تابوت مبارک اٹھائے ہوئے ہے، کسی کے ہاتھ میں علم مبارک ہے، کسی کے دوش کے اوپر تعزیہ ہے، کسی کے سر کے اوپر زری ہے اقدس موجود ہے۔ ان تمام افراد کو کہ جو عزاداری میں مصروف ہیں، مقیمین العزا، عزاداری کے جو ارکان ہیں ان کو انجام دینے والے افراد کو امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہو کہ وہ نوحہ پڑھ رہا ہے تو اس کو امام حسین نہیں دیکھ رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اندھیروں میں بیٹھ کر امام حسین کے مصائب کے موقع پر گریہ کرنے والے کو بھی آقا حسین دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصور ذہنوں میں پیدا نہ ہو کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، میری نگاہوں تک میرے نظروں میں کس کی نظریں مجھ تک پہنچ رہی، نہیں، سرکار سید الشہداء انہیں دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین کی نگاہوں کے سامنے یہ سارے افراد ہیں۔ وَهُوَ أَعْرَفُ بِهِمْ، مولا ان افراد کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے ان کے بارے میں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کون ہیں، کس قبیلے کے ہیں، کس خاندان کے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، امام سب کو پہچانتے ہیں۔ یہ ہمیں آپ کو پہچاننے کے لیے آئی کارڈ سامنے لگانا پڑتا ہے تاکہ گزرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں۔ یہ ہمیں آپ کو ہوتا ہے کہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمیں آپ کو ہوتا ہے کہ ہم جب کہیں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مثلا اپنا انٹروڈکشن کرائیے تاکہ لوگ آپ کو پہچان پائیں۔ یہ دنیا والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام حسین اپنے ان زائرین کو، امام حسین اپنے اوپر گریہ کرنے والوں کو اور ان عزاداروں کو اعرف، بہت زیادہ اچھے سے پہچانتے ہیں۔ ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کے بارے میں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ مولا فرماتے وَبِأَسْمَائِهِمْ، مولا ان تمام زائرین کو، تمام گریہ کرنے والوں کو، تمام ماتم کرنے والوں کو، تمام عزاداری کرنے والوں کو اچھے سے ان کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ امام ان لوگوں کو نام بنام جانتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مجمع میں مثال کے طور کے اوپر دو لوگ ہیں کہ جن کا نام مثال کے طور کے اوپر خالد ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ مثلاً وہ خالد کے جو مثلاً گونڈی میں رہتے ہیں، کہا جائے گا وہ خالد جو مثلاً ڈونگری میں رہتے ہیں۔ مولا کے وہاں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نام اچھے سے جانتے ہیں کہ کون کہاں کا رہنے والا، کون شخص ہے جو میرے لیے عزاداری کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ آقا فرما رہے ہیں کہ امام حسین وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، اچھے سے جانتے ہیں
کہ ان عزاداروں کے والد کا کیا نام ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جس پر تھوڑی سی آپ توجہ فرما لیں۔ میدان محشر میں اللہ رب العزت نے جو انتظام اور اہتمام کیا ہے، وہ انتظام یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ عجیب ہے، دنیا کے سارے انسانوں کو ماں کے نام سے میدان محشر میں پکارا جائے گا۔ صرف اور صرف امیر المؤمنین کے چاہنے والے اور اہل بیت اطہار کی ولایت کو قبول کرنے والے ہیں کہ جن کے والد کے نام سے میدان محشر میں پکارا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے والد کوئی اور ہیں، لیکن وہ کسی اور کو والد سمجھتی ہیں، لہٰذا بقیہ لوگوں کو میدان محشر میں ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ لیکن جن کے دلوں میں ولایت امیر المؤمنین ہے، جن کے دلوں میں ولایت اہل بیت اطہار ہے، اللہ رب العزت نے جو ان کے والد ہیں انہی کے نام سے اولاد کا تعارف ہوگا۔ اس کے معنی ہے کہ وہاں پر ڈاؤٹ نہیں ہے کہ باپ کون ہے، مثلا دادا کون ہے، خاندان کون ہے، سب کے بارے میں سب پتہ ہوگا۔ مولا یہی فرما رہے ہیں کہ سرکار سید الشہداء اپنے چاہنے والوں، اپنے عزاداروں، اپنی زیارت پر آنے والوں، اپنے ان لوگوں کے لیے کہ جو ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی نام جانتے ہیں اور ان کے والد کا نام بھی جانتے ہیں۔ یعنی یہ عزت ہے، یہ احترام ہے، ایک انسان کے والد کے نام سے اس کو جاننا یہ اس کے لیے عزت شمار ہوتی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اس کے والد تک کے نام کو آقا سرکار سید الشہداء جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ وَبِدَرَجَاتِهِمْ، مولا جانتے ہیں کہ اس عزادار کو اللہ جنت میں کیا درجہ دینے والا ہے۔ دنیا میں کون جانتا ہے؟ مجھے دوسروں کے بارے میں تو دور کی بات، مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا۔ ایک انسان کو خود اپنے بارے میں نہیں پتا ہے کہ میدان محشر سے گزرنے کے بعد جنت پہ کس درجے اور طبقے پہ ہمیں جانا ہے۔ آقا حسین کو پتا ہے کہ میرا ماتم کرنے والا جنت میں کس درجے پر ہوگا۔ آقا حسین کو پتا ہے کہ میرے لیے نوحہ پڑھنے والا، میرے لیے سینہ زنی کرنے والا، میرے لیے گریہ کرنے والا، میرے لیے فرش عزا بچھانے والا، میرے لیے فرش عزا پر بیٹھنے والا، میرے لیے تبرک تقسیم کرنے والا، یہ جنت کے کس درجے اور طبقے پر ہوگا، یہ آقا حسین کو پتہ ہے۔ ہمارے چھٹے امام اس روایت میں آگے فرماتے ہیں وَمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، صرف درجہ ہی نہیں جانتے، امام حسین جانتے ہیں کہ جنت میں اس عزادار کو کس گھر میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ کیا شرف ہو سکتا ہے؟ ایک عزادار کے بارے میں اتنی تفصیل سے، نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، یہ عزادار کون ہے، جنت میں کس درجے پر رہے گا، جنت میں کس گھر میں رہے گا، سب سرکار سید الشہداء کو پتہ ہے۔ اس کے معنی ہے اگر واقعاً جنت میں درجہ چاہیے ہے، امام حسین کی فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاؤ، یہ زمین پر فرش عزا ہے جو انسانوں کو جنت تک پہنچاتی ہے۔ عجیب درجہ ہے، عجیب شرف ہے، اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ مولا فرماتے وَأَنَّهُ لَيَرَى مَن يَبْكِي عَلَيْهِ، اوپر فرما چکے تھے وَالْبَاكِينَ عَلَيْهِ، امام حسین انہیں دیکھ رہی ہیں کہ کون مجھ پر گریہ کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَنَّهُ يَرَى مَن يَبْكِي عَلَيْهِ، امام حسین انہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون امام حسین پر آنسو بہا رہا ہے۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کو رہا کیجئے، ان آنسوؤں کو امام حسین کی راہ میں جب آنکھوں میں آ جائیں تو پھر اب کوئی تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر آنسو آنکھوں میں آ رہے ہیں، ان آنسوؤں کو آنے دیجئے۔ امام حسین کی نگاہ میں ان آنسوؤں کی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے، لہٰذا ان آنسوؤں کو آنکھوں سے نکلنے دیجئے تاکہ امام حسین جب آپ کو دیکھیں تو آپ کی نمناک آنکھوں کے ساتھ آپ کو دیکھیں، آپ کی گریہ کرنے والی آنکھ کے ساتھ آپ کو دیکھیں، بکا کرنے والے وجود کے ساتھ آپ کو دیکھیں، آپ کے رخسار پر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے آپ کو دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔
امام حسین دیکھتے ہیں کہ کون امام حسین پر آنسو بہا رہا ہے. ہمیں دنیا سے مطلب نہیں ہے. بہت سارے اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں اگر نہیں روؤں گا تو میرے بغل میں بیٹھا ہوا انسان کیا سوچے گا, اگر میں نہیں مجلس میں شرکت کروں گا تو محلے والے کیا کہیں گے, اگر میں مثلا امام حسین کی عزاداری نہیں کروں گا تو میرے خاندان والے کیا سوچیں گے. نہیں, ہمیں دنیا سے مطلب ہی نہیں ہے. ہم امام حسین کے شہدائی ہیں, ہمیں عزاداری امام حسین کے لیے کرنی ہے. اگر ہم نے پچھلے سال امام حسین کے لیے فرش عزا بچھا کے مجلس کیا تھا اور اس سال ہم نے اپنے گھر میں مجلس نہ کی تو لوگ کیا سوچیں گے. جیسا تبرک پچھلے سال میں نے تقسیم کیا تھا, اگر اس سال میں نے اس سے کمزور تبرک بانٹ دیا تو لوگ میرے بارے میں کیا تصور لے کر واپس جائیں گے. نہیں, ہم امام حسین کے لیے جب گریہ کر رہے ہوں, عزاداری کر رہے ہوں, ہمیں دنیا سے مطلب نہیں ہے. دنیا خوش ہوتی ہو خوش ہو, ناخوش ہوتی ہو ناخوش ہو جائے, ہم سے مطلب نہیں ہے. ہمیں امام حسین کو راضی کرنا ہے, ہمیں امام حسین کے قلب مبارک کو راضی کرنا ہے, ہمیں امام حسین کی رضایت چاہیے ہے, ہمیں امام حسین کی خوشنودی چاہیے ہے, لہذا عزاداری ہونی چاہیے. امام حسین وَأَنَّهُ لَيَرَى مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ, امام حسین ضرور بالضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں جب کوئی امام حسین پر آنسو بہاتا ہے. لہٰذا توجہ دیجئے گا, ان مجلسوں کی عظمتوں کو محسوس کیجئے. بہت سارے اوقات ہوتا ہے کہ انسان مصائب کے موقع پر بھی اپنے موبائل میں مصروف ہوتا ہے. نہیں, یہ موقع موبائل کا نہیں رہ گیا, آپس میں بات چیت کا نہیں رہ گیا, ایک دوسرے کے اوپر ٹونٹ کرنے کا نہیں رہ گیا. مصائب میں صرف گریہ ہونا چاہیے. لہٰذا یہ توجہ رہے. وَأَنَّهُ لَيَرَى مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ, مولا فرما رہے ہیں کہ امام حسین ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے کہ جو مجھ پر آنسو بہا رہا ہے, رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے. اور اس کے بعد بقیہ فقرے انشاءاللہ میں کل پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن یہیں پر اپنی بات کو روک کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس عزاداری نے ہمیں زمین سے نکال کر عرش کی وادیوں تک پہنچا دیا. ہماری کیا حیثیت تھی, ہماری کیا وقعت تھی. خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے انسان, کیا اس زمانے کو بھول گئے جب تمہارے یاد کرنے, تم کو اپنے ذہن میں لے کر آنے کے لیے کسی ایک نے بھی نہیں سوچا تھا. آپ خود تصور کریں, دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے وجود کی کیا حیثیت تھی, کچھ نہیں تھا. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس لائق بنا دیا کہ معصوم امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے اس عزاداری کی بنا پر اس لائق بنا دیا کہ سرکار سید الشہداء ہمارے لیے جنت کے درجات کی تمنا کریں. یہ بہت بڑی بات ہے, اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عزاداری انسانوں کا وہ شرف ہے کہ جس شرف کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہیے. حقیقتاً امام حسین سے جو ہمارا قلبی لگاؤ ہے وہ بے مثال ہے. دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے کے لیے اتنا گریہ کرتی ہو. ایک ماں کا بیٹا دنیا سے چلا جائے, پہلے سال بہت روتی ہے, دوسرے سال ماتم گریہ کم ہو جاتا ہے, چوتھے پانچویں سال اور گریہ کم ہو جاتا ہے, 10-15 سال گزر جائیں تو گریہ اور کم ہو جاتا ہے, پھر تو بس کبھی کبھی یاد آ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن یہ قوم امام حسین کے لیے اتنا گریہ کرتی ہے. نام حسین کو سن کر اس قوم کی آنکھوں میں آنسو کا آ جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے غم کو بھلا سکتی ہے, لیکن یہ قوم امام حسین کی عزاداری کو فراموش نہیں کر سکتی. ہمارے آنسو کیسے رک سکتے ہیں جب سیدہ آج بھی ماتم کر رہی ہیں؟ ہمارے آنسو کیسے تھم سکتے ہیں جب رسول اللہ آج بھی گریہ فرما رہے ہیں؟ ہم کیسے ماتم نہ کریں جب ہمارے زمانے کے امام آج بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے امام حسین کی ہر مظلومیت کو یاد کر کے تمام انسانیت ماتم کرتی ہے. آئیے دلوں کو سرزمین کربلا لے کر چلیں. یقیناً ساری دنیا حسین کا ماتم کرتی ہے. میدان کربلا میں کچھ لمحات ایسے آئے کہ جب خود آقا حسین نے ماتم کیا ہے, آقا حسین نے گریہ کیا ہے,
آج شب جمعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جن کے تذکرے پہ آخری امام شرکت کرتے ہیں۔ عزاداروں سنیں گے آپ سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں جس موقع کے اوپر اپنے بھائی کی طرف بڑھ رہے تھے، آواز دیتے جا رہے تھے، اے بھیا عباس الان انکسر ظہری، اے میرے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، اب تمہارے بعد یہ حسین اکیلا پڑ چکا ہے، اب اس دنیا میں حسین کا کون رہ گیا، کون میری مدد کے لیے آگے بڑھے گا۔ اور جب حسین جناب عباس کے سرانے پہنچے ہیں، اس موقع کے اوپر امام حسین کی زبان اطہر پہ جملہ تھا، فرماتے جا رہے تھے، اے بھیا عباس اب تمہارے چلے جانے کے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف سے آج تک جاگتی تھیں، اور ان آنکھوں کو آج کے بعد چین نہیں ملے گا جو تمہاری بنا پہ اطمینان کے ساتھ سو جایا کرتی تھی۔ شاید آقا حسین یہ کہنا چاہ رہے ہوں، اے عباس اٹھ کے دیکھو تو اب آج کے بعد زینب نہ سو پائے گی، ام کلثوم کو آرام نہ مل پائے گا، سکینہ کو قرار نہیں آ پائے گا۔ پہنچے اپنے بھائی کے سرانے حسین پہنچ چکے ہیں، اب جو دیکھا بھائی میدان کربلا میں ہے، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ اے آقا میں جب دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کیا تھا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ اپنے آقا کی زیارت کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اے بھیا عباس حسین تو تمہارے سرانے بیٹھا ہے، فرماتے آقا میری دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ حسین نے اپنے دست مبارک سے خون صاف کیا، جناب عباس نے اپنے آقا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھا لیکن آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اے عباس اب کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے آقا میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے لیکن میرے بعد اب کون ہوگا؟ علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں، اب آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ حسین نے تو جواب نہ دیا لیکن شاید ایک ماں کی آواز آ رہی ہو، اے عباس پریشان نہ ہونا، جب حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے گا یہ ماں ہوگی جو میدان کربلا میں آ چکی ہوگی، حسین کا سر ہوگا اور ماں کا زانو ہوگا، سر حسین قلم ہو رہا ہوگا، ماں کی نگاہوں کے سامنے قلم ہوگا۔